باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ یوسف علیہ السلام کی آیت نمبر 44 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ کہ انہوں نے کہا یہ تو خواب پریشان ہیں اور ہم اس قسم کی خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 برس تک قید خانے میں تنگی و سختی میں ایک فراموش شدہ انسان کی طرح رہے۔ اب یہاں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں اضغاث، یہ زغس بروزن، یہ زغس بروزن ہرس کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے لکڑیوں اور خشک گھاس، سبزی یا کسی اور چیز کا گٹھا۔ احلام، حلم بروزن، حلم بروزن نہوم کی جمع ہے اور خواب کے معنی میں ہے، لہذا اضغاث و احلام پریشان اور غلط سلط خوابوں کے معنی میں ہے، یعنی مختلف چیزوں کے مختلف گٹھے۔ لفظ احلام کے جو ما نحن بتاویل الاحلام بعالمین میں الف لام عہد کے ساتھ آیا ہے، اس طرف اشارہ ہے کہ ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں کر سکتے۔ اس نقطے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ ان کا اظہار حقیقتاً اس بنا پر تھا کیونکہ چونکہ اس خواب کا حقیقی مفہوم ان پر واضح نہیں تھا، لہذا انہوں نے اسے خواب پریشان قرار دیا، کیونکہ ان کے نزدیک خوابوں کی 2 قسمیں تھیں، ایک بامعنی و بامفہوم خواب کہ جو قابل تعبیر تھے، اور دوسری خواب پریشان اور بے معنی خواب کہ جن کی تعبیر ان کے پاس کوئی نہ تھی۔ ایسے خوابوں کو وہ قوت خیال کی فعالیت کا نتیجہ سمجھتے تھے، جبکہ اس کے برخلاف پہلی قسم کے خوابوں کو وہ روح کے عالم غیب سے اتصال کا نتیجہ سمجھتے تھے۔ یہ احتمال بھی ہے کہ وہ اس خواب کو آئندہ کے پریشان کن حوادث کی دلیل سمجھ رہے تھے، لیکن جیسا کہ بادشاہوں اور طاغوتوں کے حاشیہ نشینوں کا طریقہ ہے، وہ انہیں صرف وہی امور بتلاتے ہیں کہ جو شاہی مزاج کے لیے باعث انبساط ہو، اور جو چیز ان کی ذات مبارک کو مسترب کر دے اس کا ذکر نہیں کرتے۔ ایسی جابر و ظالم حکومتوں کے زوال و بدبختی کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے کس طرح جرأت کی شاہ مصر کے سامنے اس رائے کا اظہار کریں کہ وہ اسے خواب پریشان دیکھنے کا الزام دیں، جبکہ ان حاشیہ نشینوں کا معمول یہ ہے کہ وہ ان کی ہر چھوٹی بڑی اور بے معنی حرکت کے لیے کوئی فلسفہ گھڑتے ہیں اور بڑی معنی خیز تفسیریں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور قرآن کے بارے میں قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں ارشاد ہوتا ہے فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ کئی لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یہ لوگ اس میں بڑا اختلاف پاتے۔ دشمنان اسلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سی تہمتیں لگاتے تھے۔ ان میں سے ایک تہمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو ایران اور روم کے گزشتہ افسانوں سے لیا ہے یا شام کے سفر میں اہل کتاب کے علماء سے سیکھا ہے۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 103 کا مفہوم ہے۔ یہ آیت ان کے جواب میں نازل ہوئی۔ یہ قرآن کے معجزہ ہونے کے دلائل میں سے ایک کی طرف اشارہ کر رہی کہ اگر قرآن انسانی تالیفات و تعلیمات کی طرح ایک کتاب ہوتا تو مؤلف کے حالات اور زمانے کے تقاضوں کے بدلنے سے اس میں بھی تبدیلی واقع ہو جاتی، لیکن قرآن مجید 23 سال کے دوران مختلف حالات میں جملہ جنگ، صلح، ہجرت اور بہت سے نشیب و فراز میں نازل ہوا ہے، مگر اس کے دستورات اور احکام میں کوئی اختلاف اور تناقض موجود نہیں ہے۔ یہ امر اس بات کی حکایت کرتا ہے کہ یہ کتاب حقیقت کے واحد مصدر یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے،
ایجاز قرآن کے اس پہلو کو آیات میں ہم آہنگی اور تناسب کہا جاتا ہے۔ احتجاج تبریسی کے صفحہ 259 پر یہ حدیث ہے، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی کتاب میں بعض آیات بعض دوسری آیات کی تصدیق کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو نقض یعنی رد نہیں کرتی۔ نیکی اور احسان سے جہاں دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے وہاں خود احسان کرنے والا بھی فائدہ اٹھاتا ہے، اور وہ یہ کہ اس کی عزت و تکریم معاشرے میں زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے امیر المومنین علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، بے شک اگر تم نے نیکی کی تو خود کو ہی عزت دار بنایا، اور اگر خود اپنے ساتھ ہی نیکی کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔